الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں، آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ ایک دفعہ دوبارہ اپنی نیتوں کو ریوائول کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ ہم الحمدللہ جسے کہا جب بک پڑھ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے نا، چھوٹے اعمال لیکن ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میں اور آپ ان اجر کو لینے والے بن جائیں، ان ریوارڈ کو لینے والے بن جائیں نا، اللہم آمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم عمل دیکھیں گے وہ کیا ہے، والدین اور اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے پر جہاد کا اجر ہے۔ یعنی جب آپ والدین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جہاد کا اجر دیتے ہیں۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا جسہ اور پھرتی دیکھی، یعنی مراد جو انہیں اچھی لگی، یعنی دیکھا کہ کافی ایکٹیو ہے
تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ عفت و پاک دامنی اختیار کر سکے تو یہ اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ ساری کوشش ریاکاری اور فقر کے لیے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں۔ سبحان اللہ، کتنی پاورفل حدیث ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنا کچھ ہے اس کے اندر نا، کتنا کچھ ہے نا۔ آپ سوچیے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کو اجر کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر جب کام کرتے بھی ہیں اور پھر آگے سے اگر کوئی بات کہی تھی تو سارا اجر ضائع کر دیتے ہیں نا۔ ایک شخص جو گھر سے نکلتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں، بوڑھے والدین کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ عفت و پاک دامی اختیار کر سکے تو اللہ کے راستے میں نا۔ کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قدردان ہوتے ہیں نا، آپ کی ویلیو کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، ہم میں سے ہمارے گھر والے گھر سے نکلتے ہیں نا، یعنی مراد ہے کہ ہسبینڈ ہیں یا جسے کہا جائے فادر ہیں یا برادر ہیں، یا جسے کہا جائے جو بھی مرد بیٹے ہیں نکلتے ہیں، آپ ان کو یہ حدیث بتائیے اور ان کو بتائیے کہ کتنا اجر ہے۔ آپ تو رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو رزق کے لیے کوشش کرنا ہے یہ دراصل اللہ کے راستے میں، کیونکہ آپ خالص اس کی رضا کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اپنے بچوں کی رزق کی تلاش میں، بوڑھے والدین کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو بھی مدد کی جا سکے، تو آپ اس کے لیے جو بھی گھر سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے راستے میں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی اس سوچ کے ساتھ ہمیں کمانے والا بنائے کہ ہم واقعی اللہ سے امید چاہتے ہوئے، اجر چاہتے ہوئے اس کام کو کرنے والے بنے۔ جب ساری کوشش کے اندر ریاکاری آ جائے گی، فقر آ جائے گا، تو پھر یہ دراصل شیطان کا راستہ ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کے ذریعے سے جہاد کا اجر۔ ایک دن ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایسا جہاد نہ بتاؤں جس میں کوئی تکلیف نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج بیت اللہ ہے۔ تو ہم میں سے جو کوئی حج بیت اللہ کرتا ہے، مراد ہے کہ حج اور عمرہ کرتا ہے، تو اس کا اجر جہاد کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے، اتنی زندگی دے، اتنی استطاعت دے، اتنی مالی وسعت دے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس حج کو کر کے جہاد کا اجر لے سکیں نا۔ اسی طرح نفسانی خواہشات پر، یہ جو سیلف ڈیزائر ہوتی ہے نا، انسان کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں، اپنی جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں دل کے اندر، اس پر قابو پا کر جہاد کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ یعنی بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے بہت ساری چیزوں کا، خواہشات کا غلبہ ہر انسان پر ہوتا ہے نا۔ کبھی آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر آپ اپنے آپ کو جسے کہا جائے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم فیل ہو جاتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، تو یہ افضل ترین جہاد ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہمارا مزاج بن جاتا ہے نا کہ ہم مطلب کبھی ہم بہت اچھے موڈ میں تو بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، اب کبھی ہمارے پاس بہت غم کے آثار ہیں تو بعض
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غم ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو نا جسے کہا جائے کم نہیں کرتا، پھر ہمارا دل چاہتا ہے بس روئیں تو روتے رہیں، کھائیں تو کھاتے رہیں، سوئیں تو سوتے رہیں۔ یہ تو بات نہیں، یہ تو زندگی ہے ہی امتحان کا گھر نا، مسلسل ڈیلی میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے نا۔ اب ایسے موقع پر میں اور آپ اگر غم میں صرف سونے ہی لگ جائیں، غم میں صرف رونے ہی لگ جائیں، غموں کے موقع پر صرف کمپلین ہی کرتے رہ جائیں، کیونکہ اندر سے جب تک وہ چیزیں بھر کے نکلتی نہیں ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان خواہشات کو آپ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر جسے کہا جائے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر آپ اس اجر کو نہیں پا سکتے۔ اب دیکھیے بعض اوقات غموں کے موقع پر کچھ لوگوں کی تو بھوک ہی اڑ جاتی ہے، کچھ نہیں کھاتے پیتے، اور کچھ کی بھوک اتنی ہو جاتی ہے کہ ان کو مزید بس کھانے کی طلب ہو جاتی ہے نا۔ تو ہر انسان مختلف ہے، مختلف طرح سے انسان کے اوپر خواہشات غالب آتی ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کیا کیا میری اور آپ کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کے مطابق میں اور آپ انشاءاللہ اگر اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، یعنی غصہ آ رہا ہے آپ کنٹرول کر لیں، کیونکہ دل چاہ رہا ہے نا کہ چار سنا دو، کیونکہ میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح ہوں، لیکن ایسے موقع پر آپ کا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو چار سنا کے اور اس کو چپ کرا دیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے، آپ اس نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے جہاد کا اجر لے لیں۔ اب آپ پر ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں نا، تو انشاءاللہ اکارڈنگلی ویسے ہی اجر مل جائے گا۔ یعنی جو خواہشات کے غلبے کی وجہ سے آپ منہ سے وہ کچھ بول گئے جو کتنے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر گیا، ہرٹ کر گیا، یا آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ غصے میں ضرورت سے زیادہ سم ٹائم جتنا کسی نے آپ پر ذاتی زیادتی نہیں کی ہوتی اس سے زیادہ بول جاتے ہیں، تو آپ سوچیں آپ تو پھر ظالم کی ہم کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا، ہم تو ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے اس جسے غضب کے غلبے کے موقع پر اپنی کنٹرول کر لیا اپنے غصے کو اللہ کی خاطر، تو جہاں جنت میں مقام ہے وہاں یہ کہ افضل جہاد کے برابر ہے۔ اسی طرح اب دیکھیے نا، جو شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے نفس کو بچا کر رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام کرنے والا یقیناً اللہ کا دوست ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن جو لوگ اس حدیث کو پیش کر کے کفار کے خلاف قتال فی سبیل اللہ سے جان چھڑانے کے بہانے نکالتے ہیں، وہ سراسر غلط ہے۔ بعض لوگ ہیں نا جن میں خاص کر ایک خاص کیٹیگری ہے نا، تو وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ شاید بس یہی اب جہاد رہ گیا کہ نفسانی خواہشات سے لڑنا یہ اصلی جہاد ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا اپنی جگہ اجر ہے، اور یہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا، یہ جسے کہا جائے الگ جہاد ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی پر اکتفا کرتے اور میدان جنگ میں پھر کبھی نہیں نکلتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کا جو شوق تھا شہادت کا، مطلب شہادت پانے کا، اللہ کے راستے میں قتال کا یہ جذبہ تھا کہ وہ کیسے کفار کے ساتھ نبر آزما ہونے کی خواہش رکھتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جسے کہا جائے کس قدر ہر طرح کی دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، آرام طلبی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے نا۔ تو اس حدیث کو بیان کر کے کفار کے خلاف قتال فی سبیل اللہ کی قدر و عظمت کو کم کرنا یا اسے نیچے دکھانا یا جان چھڑانے کے بہانے بنانا ہرگز درست نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں سورہ جسے کہا جائے اپنے آئی تھنک سورہ مجھے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں آتا ہے نا سورہ وہ ہے شاید انفال، لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر کی
فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اگر ہم اس حدیث کو بن بنیاد بنا کر اس کو اصل جہاد کہہ لیں کہ اصل جہاد جو ہے وہ نفس کی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، ان کو کنٹرول کرنا ہے، تو یہ سراسر غلط ہو جائے گا نا۔ جہاد فی سبیل اللہ جو کفار کے مقابلے میں قتال کرنا، تو یاد رکھیے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اصل جہاد ہے، لیکن یہ بھی جہاد کی قسم ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے جہاد کا جسے کہا جائے اجر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے لاسٹ میں ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں سنت پر جسے کہا جائے اس کو پکڑنے پر شہادت کا اجر ہے، یعنی میں اور آپ اگر مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں سنتوں کو تو اس پر شہادت کا اجر ہے۔ اور آج ہم لوگ اب آج تو عجیب مزاج بن گیا ہے نا کہ لوگ اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں، سنتوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، ایک عجیب فتنوں کا دور ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ فتنے گھروں کے اندر گزرے ہیں کہ کوئی جسے کہا جائے کہنے کا مقصد ہے جب تک میں اور آپ ان فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو کیسے اجر پا سکیں گے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، اور وہ لگتا نہیں آ گیا، کتنا صبر کا زمانہ ہے، اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو تم سے 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 یعنی 50 شہداء ان میں سے ہیں یا ہم میں سے؟ تو آپ نے جواب دیا تم میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج میں اور آپ ان فتنوں کے دور میں، ان جسے کہا جائے اتنی زیادہ آزمائشوں کے دور میں، اتنی زیادہ صبر کے زمانے میں اللہ کی نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج تو آپ دیکھیے نا کتنے لوگ ہیں مختلف مواقع پر کیسے کیسے مطلب کس طرح سے دین کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ اتنی ریجیڈیٹی اچھی نہیں ہے نا، یعنی ہمارا جو ہے جیسے سوچنے کا نظریہ ہے نا، تھنکنگ تھاٹس چینج ہو گئی ہے۔ جو صحیح کر رہا ہے، جو اسٹربن ہے قرآن و سنت پر، اس کو لوگ جسے کہا جائے فناٹک کہہ دیتے ہیں، پاگل کہہ دیتے ہیں، ایکسٹریم کہہ دیتے ہیں، لیکن جو جسے کہا جائے مطلب بہت زیادہ لائک ریلیکس ہے، فلکچویٹ کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جہاں دیکھی وہاں پہ جو اپنا اچھا لگا وہاں پہ سنتوں کو پکڑ لیا، جہاں اس کو لگا کہ یہاں پہ تو حق بولنے میں جسے کہا جائے بڑی پکڑ ہے تو لہٰذا وہاں پہ سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے کہ میں اور آپ مضبوطی کے ساتھ قرآن و سنت کو جب تھامیں گے انشاءاللہ اس صبر آزما دور میں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے شہیدوں کا ریوارڈ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موان ہو جاتے ہیں اپنی جیسے کہا جائے سورت القریش انشاءاللہ آج کریں گے۔ آپ لوگ کو پہلے سے یاد ہوگی، اور بس یہ کہ ہم تھوڑا سا تجوید کو بھی دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ اگر کہیں کوئی جسے کہا جائے وہ ہوگی کوئی چیز ایسی ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو غلطی ہوگی تو اس کو آپ فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ تھوڑا سا اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ القریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی ایلاف مانوس کرنے کے لیے، قریش کو، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، رحلت الشتاء سردی کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے، فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ رب کی، ھذا البیت اس گھر کے، الذی جس نے اطعمہم کھلایا انہیں، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور اس نے امن دیا انہیں، من خوف خوف سے۔ کتنی خوبصورت ہے نا، کتنی پیاری صورت ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ چلیں انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن دیکھ لیتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ یاد کر کے اپنی ہوم ورک میں بھیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ سب نے مصحف کھولا ہوا ہے، 1 ٹائپ کیجیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ انشاءاللہ ہیں یہاں پہ۔ چلیے 1 ٹائپ کیجیے، آپ نے مصحف کھولا؟ چلیے الحمدللہ سسٹر شبینہ نے کھول لیا، بارک اللہ۔ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। बहुत ही खूबसूरत सूरत है माशाल्लाह। ली इलाफी, तो इसी तजवीज को देख लेते हैं। ठीक है, ली एक ला ला जस्ट वन काउंट, ई आपको 2 काउंट। ठीक है, अक्सर लोग ली इलाफ पढ़ लेते हैं ना, ई 2 काउंट नहीं पढ़ते, तो मेक श्योर केयरफुल होएगा। ली इलाफी, ठीक है, नॉट द ई ई ई ई, तो मेक श्योर केयरफुल होएगा। ली इला, ला को अगेन आपने 2 काउंट पढ़ना है। फी, फा में हम्स भी है और कसरा को वाज़े कीजिएगा। ली इला फी, फी यार आपको फील हो रहा होगा कि बाहर आ रही है। कुरैश, ठीक है, 2 4 6 इंशाल्लाह हम इसको 4 रखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। कुरैश, जैसे मद्दुल आरिद है, ये मद्दुल लीन है। ठीक है, मद्दुल आरिद लीन है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह देखिएगा। मद्दुल लीन आगे वो मद्दुल आरिद ले सुकून था, मद्दुल लीन सुकून के साथ है ये। ठीक है, क्योंकि आप देखिए रॉ पे फतह आ रही है ना, जब आप इसको रोकेंगे तो ये मद्दुल लीन बनेगी, मद्दुल लीन बनेगी। ठीक है, नॉट मद्दुल आरिद ले सुकून, मद्दुल लीन सुकून के साथ। ठीक है, कुरैश, ठीक है, और शीन पे तफशी वाज़े हो। ठीक है ना, आपने 4 काउंट, अगर आप उसको 2 4 6 तीनों काउंट पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 रख लेते हैं। ठीक है, ईलाफिहिम, मेक श्योर ई 2 काउंट, ला 2 काउंट, फी एक काउंट, हिम पे नून जिसे कहा जाए आपका गन्ना हो जाएगा, जो कि नाकस गन्ना है। ठीक है, असल में ये क्या था, अब जैसे मैंने बताया कि हमसा के नीचे कसरा, कसरा की दोस्ती कि किसके साथ, ये इलाफी था, या से इसीलिए चेंज हो गया कि कसरा की दोस्ती या के साथ है। तो इसको कितना काउंट पढ़ेंगे, 2 काउंट, इलाफी। और ये कौन सी मद है, मद्दुल बदल, मद्दुल बदल। ला 2 काउंट, फा 1 काउंट, हिम 1 काउंट, लेकिन मीम पे आपका गुन्ना वाज़े हो। अब अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं, रहलत शिता, नो रह नहीं, री है। ठीक है, रिहलत शिताई, तो मेक श्योर, मैंने अक्सर किसी को काफी लोगों को सुना है रिहलत शिताई, रे रे नहीं है, ये री है। ठीक है, रिहलत शिताई, बाज़ों का जैसे लगता है रहलतश में जैसे लगता है कि रॉ पे फतह पड़ रहा है ना, तो मेक श्योर आपने केयरफुल होना है कि रिहलत शिताई वस्सैफ। ठीक है, तो हा वाजी हो रे। ठीक है, हाँ आपका वसल हलक से निकले। ल तशीन पे आपका तफशी, और आप उसको ट्वाइस पढ़ेंगे, तशी तई, ताको आपने स्ट्रेच करना है 45 काउंट। मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, हमजा उसी वर्ड का हिस्सा है। वसैफ, मेक श्योर आपने इसको भी 4 काउंट स्ट्रेच करना, जैसे आपने कुरैश, सेम वसैफ, तो मेक श्योर ये भी आपकी मद्दुल्लीन है। अब इसको 2 4 6 इंशाल्लाह। सबब इसका सुकून है, टेम्परेरी सुकून की वजह से आप इसको रोक रहे हैं ना,
اور سو کو ہیوی سیلف نہیں ہے سوئف، ٹھیک ہے سو، اور یا کو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اب پھر دیکھیے فل اس پہ باؤنس نہیں ہو، فل یا نہیں، فل نہیں، فَلْيَعْبُدُوا، ٹھیک ہے. میک شیور فل پہ آپ نے توسط ٹائم دینا کہ باؤنسنگ افیکٹ نہیں آئے. یا ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا آئین کو واضح کیجیے گا. یا بدو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، یا بدو نہیں، یا بدو بدو دو آپ نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو واو مت دیا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. ربا ربا نوٹ ربا ربا، ٹھیک ہے. با پہ شد ہے تو آپ اس کو ٹوائس پڑھیں گے. هذا البیت اگین سیف قریش سین آپ کا یہ الحمدللہ یہ مدل جسے کہا جائے لین ہے. یہ آپ کو 2 4 6 انشاءاللہ ہم اس کو 4 کاؤنٹ رکھتے ہیں. الذی دی، اب یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے نا، تو مدل جائز منفصل. کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب مد کا سبب جو ہوتا ہے مدل جو فرعی ہوتا ہے برانچز ہوتا ہے، اس کا سبب ون آف دا ریزن کیا ہوتا ہے، حمزہ ٹھیک ہے. تو حمزہ ریزن ہے، تو حمزہ جب ریزن ہے تو حمزہ اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے بلکہ نیکسٹ لیٹر ورڈ کا حصہ ہے نا. تو جب نیکسٹ ورڈ کا حصہ حمزہ ہوگا تو مدل جائز منفصل ڈیٹیچ. ٹھیک ہے، آپ اس کو کتنا کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، 4 to 5 کاؤنٹ. اطعمہم، ٹھیک ہے. آپ پہ قلقلہ اطعمہم، ہر ایک کو ایک ایک کاؤنٹ دیجیے گا. میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام میم شفوی، آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے. اطعمہم، ٹھیک ہے پورا. اب میم کا ساؤنڈ آنا چاہیے، ہم من جوع، ٹھیک ہے. اب نون ساکن کے بعد یہاں پہ ادغام ہے اور ادغام میم شفوی. نون ساکن کے بعد دیکھیے جیم آ رہا ہے نا، جیم، تو یاد رکھیے یہ کیا ہو جائے گا، اخفا. اخفا لائٹ کیجیے گا، ہیوی نہیں، میو ایسے نہیں. ٹھیک ہے. اگین آپ کا دیکھیے آئین کے نیچے کسرہ تین ہے، مراد ہے کہ یہاں پہ ادغام ہے ناقص بت اکمل غنہ. پھر دیکھیے آپ کو دیکھیے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی مد البدل ہے. یہ اصل میں تھا امنہم، حمزہ کی دوست فتح کی دوستی جو کہ الف کے ساتھ ہے تو وہ امنہم ہو گیا، مد البدل ہے یہ. ہوم کے بعد دیکھیے اگین میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام میم شفوی. مین خوف، ٹھیک ہے. تو میک شور نون ساکن کے بعد خا لیٹر ہے. کون سے لیٹر ہے، اظہار کے لیٹرز ہے نا، اظہار کے. حمزہ ہا عین ہا غین خا، ٹھیک ہے. تو یہ خا ہے، مین خوف، ٹھیک ہے. آپ اس کو روکیں گے تو سیم مدلین کی طرح آپ نے اس کو 2 4 6 انشاءاللہ روکنا ہے. تو آپ اس کو 4 انشاءاللہ ایک رکھ لیجیے تاکہ آپ کے لیے آگے پیچھے نہ ہو نا کہ آپ کسی کو لمبا کھینچ رہے ہیں کسی کو کم کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آپ کا ریسیٹیشن اور آپ کی انشاءاللہ ٹرانسلیشن بھیج دیجیے گا صحیح تجوید کے ساتھ. انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنی لیسن کی طرف. لاسٹ کلاس میں ہم نے کہاں تک کر لیا تھا، آئی تھنک ہم نے مشبہ بالفعل کر لیا تھا. تصویر پکچر میں دیکھیے گا، پکچر میں دیکھیے گا جو لاسٹ کلاس میں واٹس ایپ پہ پکچر دیکھیے گا اس میں. جی تھوڑا سا ایک سیکنڈ رک جائیے، میں ذرا دیکھ لوں کہ کہاں تک ہم نے کیا تھا. جی اچھا، ہم نے یہاں تک کر لیا تھا لام مزاحلقہ کی مثالیں، یہاں تک ہم نے کیا تھا. جزاک اللہ خیر. ہاں یہاں تک ہم کر چکے ہیں لام مزاحلقہ کی مثالیں. ہم نے کہا تھا یہاں سے ہم دیکھیں گے، ٹھیک. تو یہ آپ اس پہ آ جائیے، لام مزاحلقہ کی مثالوں پر آ جائیے. ہاں اچھا، ہم نے 2 طرح کا لام پڑھا تھا یاد ہے، لام ابتدا جو کہ بیسیکلی کیا اس کا ویسے کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسے کوئی ایکشن نہیں کرے گا، لیکن کیا ہے کہ معنی پہ جسے کہا جائے تبدیلی آ جائے گی. اور اگر یہ مبتدا پر آتا ہے تو اس کو لام ابتدا کہتے ہیں، اور یہی اگر خبر پہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو لام مصاحلقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی تاکید کے لیے جملہ اسمیہ میں ہم تاکید پڑھ رہے تھے، تو تاکید پیدا کرنے کے لیے لام کو لایا جاتا ہے جس کو لام ابتدا یا لام مصاحلقہ کہا جاتا ہے. اور یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. ان ھذا لہو القصص الحق
تخافوا ان اللہ لسمیع علیم ان ربی لسمیع الدعاء ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے نا, یہ کر لی تھی. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. جملہ اسمیہ میں تاکید لام مزالقہ کی مزید مثالیں دی جا رہی ہیں. دیکھیے انا الہکم, انا کا اثر کیا ہے, الہو سے الہا ہو گیا. ٹھیک ہے, بے شک تمہارا معبود لواحد یقیناً ایک ہی ہے. اب دیکھیے دو یہاں پہ تاکید ہے نا, تو انا بھی تاکید کے لیے اندید, اور لام بھی جسے کہا جائے لام مزالقہ ہے جو کہ تاکید کے لیے آ رہا ہے, خبر پر آتا ہے. پھر دیکھیے انا ربہم, ٹھیک ہے, انا کی وجہ سے ربو سے کیا بن گیا, ربہم. ٹھیک ہے, بے شک ان کا رب. ٹھیک ہے, خبر کیا آ رہی ہے, لخبیر, البتہ یا یقیناً بہت باخبر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے جو لام پہ یہ لام ہے یہ لامی مزالقہ ہے. اسی طرح دیکھیے انا اوہن البیوتی لبیت العنکبوت, انا کی وجہ سے اوہنا سے اوہنو سے اوہنا ہو گیا. اب جسے کہا جائے تفضیل کا صیغہ ہے نا, تو دیکھیے انا کی وجہ سے اوہنا اوہنو سے اوہنا ہو گیا. تو یہ انا کا اسم ہے, وہ ہوا مضاف, البیوتی مضاف الیہ. اب یہ کیا ہے, لبیت العنکبوت, تو یہ کیا ہے, بیت العنکبوت کیا ہے, مکڑی, جسے کہا جائے مکڑی کا گھر. یا آپ کیا کہیں گے, یہ لام جو ہے جسے کہا جائے لام مزالقہ ہے جو تاکید کے لیے آ رہا ہے, اور بیتم اس کی خبر ہے انا کی, وہ ہوا مضاف بھی ہو, العنکبوتی مضاف الیہ, العنکبوتی مضاف الیہ. اسی طرح دیکھیے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, انا کی وجہ سے انکرو سے انکرا ہو گیا. یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے, اسم تفضیل کا صیغہ ہے. تو انا کا اسم ہو جائے گا انکرا, وہ ہوا مضاف, الاصواتی مضاف الیہ. اس کی خبر کیا آ رہی ہے, صوت الحمیر, لیکن لام کیا لگ گیا, لام مزالقہ. بات میں شدت آ گئی کہ یقیناً گدھے کی آواز ہے, یعنی بے شک سب سے جو بری آواز ہے, انکر الاصوات لصوت الحمیر, یعنی گدھے کی آواز ہے. تو یہاں پہ دیکھیے لام جو ہے, لام کا کوئی اثر نہیں ہے خبر پہ, لیکن کلام کے اندر تاکید پیدا ہو گئی. لام مصالقہ صوت جسے کہا جائے ان کی خبر ہے, وہ ہوا مضاف, الحمیر مضاف الیہ. ان الانسان لربہ لکنود, انا کی وجہ سے دیکھیے الانسان, اس یہ انا کا اسم ہے, لکنود یعنی بڑا ناشکرہ, یہ جسے کہا جائے اس کی خبر آ رہی ہے. لام پہ دیکھیے تاکید کا آ گیا, لام کس کا ہے, تاکید کا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, وَإِنَّ جو ہے یہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے, ہو اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, لا شہید یہ اس کی خبر آ رہی, یقیناً گواہ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے لام تاکید کا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اب آپ اگین دیکھیے انہو بے شک وہ, انا کا اسم میں ہو, اور لشدید اس کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, انا کی خبر آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ بھی دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے بعد ساتھ یہ بات کہی ہے, البتہ اس میں نشانیاں ہیں. یقیناً نشانی کس کے لیے, لأولی الالباب, لأولی الالباب. تو انا کی وجہ سے دیکھیے پورا جیسے کہا جائے یہ انا کا پورا اسم ہے. ٹھیک ہے, اور پھر لآیات جو ہے یہ اس کی خبر آ رہی ہے این میں انا کی. ٹھیک ہے, فی خلقی جو ہے وہ جار مجرور ہے, وہ ہوا مضاف بھی ہے, مضاف الیہ. وہ اگین جسے کہا جائے عطف, پھر اگین مضاف الیہ, مضاف ہے پھر مضاف الیہ. تو اس طرح سے آپ پورا اس کو اگر انالیسس کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک, نیکسٹ پیج پہ انشاءاللہ آتے ہیں. تو ہم نے تاکید کے لیے لام مزالقہ کو کل کلاس میں لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا, آج اسی کو کنٹینیو کیا. آگے مزید تاکید کے لیے جملہ اسمیہ میں ما اور الا کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. ما محمد الا رسول, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر کیا, الا مگر ایک رسول. وما علینا الا البلاغ, نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر صاف صاف پہنچا دینا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ جو الا اور ما کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا تاکید کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یاد رکھیے جب الا آ جاتا ہے نا, جیسے ماں کو جب آپ دیکھتے ہیں کبھی ماں سوالیہ آتا ہے کیا, جیسے ہم کہتے ہیں ماں
किसी सवाल आता है ना, नहीं इस तरह से नहीं होगा। तो माँ के जैसे इस्तेफामिया भी आता है ना, तो कभी कभी आप माँ जो है मौसूला भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप नहीं के मीनिंग में देखते हैं। जब उस वक्त माँ जो है वो नहीं का मीनिंग देता है, जिसे कहा जाए जब उसके बाद जो है इल्ला आ जाता है, ठीक है। और ये क्यों आता है? ताकीद के लिए, ठीक है। माँ मोहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, ताकीद हो गई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, नहीं है हमारे ज़िम्मे मगर साफ साफ पहुंचा देना। मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, नहीं आता उनके पास कोई भी रसूल मगर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इल्ला आप देख रहे हैं कलाम में आ क्यों माँ आ गया। अब इसका ट्रांसलेशन आप क्या नहीं करेंगे, मस्मू का बट इज योर नेम, नहीं ये नहीं कहा जा रहा, ना ही जो जो आती है उनके पास, नहीं। अब माँ जो है नहीं के मीनिंग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जुमले के अंदर इल्ला है, ठीक है। मन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, ठीक है। अब देखिए नहीं है कोई मदद, ठीक है, नहीं है कोई मदद इल्ला मगर सिवाय अल्लाह की तरफ से जो कि हिकमत वाला है, जबरदस्त है। तो ये बात समझ आ गई कि जब माँ और इल्ला का इस्तेमाल आप देखेंगे तो ये भी कलाम के अंदर ताकीद के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जी। अब एक आगे देखते हैं इन और इल्ला का इस्तेमाल, ठीक है। कभी कभी माँ और इल्ला साथ आते हैं, कभी कभी इन और इल्ला साथ आते हैं। जब माँ और इल्ला साथ आते हैं तो माँ का तर्जुमा क्या किया जाता है? नहीं किया जाता है। अब जुमला इसमें हमें मजीद ताकीद पैदा करने के लिए इन और इल्ला का इस्तेमाल हो। इन हाजा इल्ला जिक्रुन, नहीं है ये इल्ला मगर इनका तर्जुमा वैसे अगर आप देखें तो अगर भी किया जाता है, लेकिन जब इल्ला आ जाए तो फिर क्या किया जाता है तर्जुमा? नहीं का। इन नहीं, हाजा ये इल्ला मगर जिक्र एक जिक्र, इन हाजा नहीं है ये इल्ला मगर सहरुम मुबीन, यानी खुला सहर, खुला जादू, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे इन अंतुम इल्ला तकज़िबू, नहीं तुम मगर तकज़िबून, तुम झुठलाते हो, तुम झूठ बोलते हो। इन अंतुम नहीं तुम इल्ला मगर फी दलालिन मुबीन, तुम किस में हो? खुली गुमराही में। इन कानत इल्ला सहीहतुन वाहिदा, इन नहीं है वो इल्ला मगर एक, जिसे कहा जाए चीख है ना, एक किस्म की एक किस्म का जिसे कहा जाए बहुत जोरदार चीख के लिए आता है। इन हुआ नहीं वो इल्ला मगर जिक्र है क्या? वाह और कुरान मुबीन, वाज़े कुरान। इन हाजा नहीं ये इल्ला मगर सिहरुन युसरू, एक सहर है जो कि असर किया हुआ है। इन हाजा नहीं ये इल्ला मगर कौलुल बशर, एक कौल बशर का कौल है। तो देखिए इन्ना, जब इन आ गया, इससे पहले आपने माँ देखा था, तो जब उसके बाद इल्ला आता उसका ट्रांसलेशन भी नहीं किया जाता। सेम इसी तरह इन और इल्ला का इस्तेमाल होता है जब साथ साथ आ जाए, तो इन जो है वो नहीं के मायने में होता है और इस तरह से कलाम के अंदर ताकीद पैदा किया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड को मूव कीजिएगा जी। अब देखिए नंबर 7 जो है वो लाई नफी जिन्स ना, अगर ला के बाद कोई नकरा इसम बगैर तन्वीन की हालत में यानी हालत नसब में आए तो इस इसम की पूरी जिन्स की नफी हो जाती है और इसको हम लाई नफी जिन्स कहते हैं। बस सिंपल से अल्फाज में कह लीजिए कि ला के बाद कोई भी नकरा इसम आ जाए बगैर तन्वीन की हालत, यानी उस पे नसब में हो, यानी नसब में हो, तन्वीन के बगैर हो, नकरा हो, तो इस इसम की पूरी इसम जितनी भी पूरी जिन्स है उसकी नफी हो जाती है और इसको कहते हैं लाई नफी जिन्स। जैसे देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, असल में क्या था? ला भी देखिए, इलाहा नहीं कोई इला, तो जितने भी इला थे सबको क्या कर दिया? जिसे कहा जाए उनकी नफी कर दी गई, ठीक है। अब ये जो ला इलाहा आप देख रही हैं, जो ला है, ये जो ला आ रहा है, ये लाई नफी जिन्स का है। क्यों? क्योंकि इसने सारे इलाहों को नफी कर दी है, ठीक है। अब ये कलाम में क्यों आ गया? ये जुमला इसमें हमें ताकीद पैदा करने के लिए आ गया। इसी तरह देखिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर आप गौर से देखिए ला नहीं कोई, जिसे कहा जाए पावर, ताकत, कुव्वत, कोई जिसे कहा जाए नेकी की ताकत कह लीजिए, इल्ला बिल्लाह सिवाय अल्लाह की तौफीक के। तो कहने के मतलब ये कि आप कोई चीज कर ही नहीं सकते, कोई आपके अंदर कुव्वत है ही नहीं,
کوئی جسے کہا جائے نیکی کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ تو یہ حول کیا ہے، قوت کیا ہے، یہ دونوں کے ساتھ جسے کہا جائے لام جو لگے لائن آف جنس کا، کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت یا قوت کے بغیر ہم کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ لا ریب فی، نہیں کوئی شک فی ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ غور سے دیکھیے، حول، قوت، ریب، الہ، سب جسے کہا جائے نسبی حالت میں، اور یہ سب جسے کہا جائے نکرہ ہیں، تنوین کے بغیر ہیں، اور اس سے پہلے لا آ رہا ہے، تو یہ تمام نفی جنس یعنی جتنی بھی شک ہے سب کے سارے شک کو ختم کرنے والا لا ریب، یہ جو کتاب کے بارے میں جو ذکر ہے۔ اسی طرح لا مضل لہ، نہیں کوئی بھٹکنے والا، بھٹکانے والا یا بھٹکنے لہو اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھٹکانے والا مراد ہے کہ مدل کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے گمراہی میں، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا نا۔ اسی طرح دیکھیے مدلہ میں دیکھیے نسبی حالت ہے، لا اکراہ، لا اکراہ، نہیں دین میں کوئی جسے کہا جائے زبردستی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے جتنی بھی جسے کہا جائے جو بھی اس جنس کی جتنی بھی جنس تھی، یعنی کوئی ہے ہی نہیں زبردستی۔ پھر آگے مینشن کیا گیا ہے نا کہ لیکن جو ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس کو تو ساری اس کی کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوگا۔ لا ہادی لہو، نہیں ہدایت دینے والا، ہادی فاعل کا وزن لہو اس کے سوا، مراد ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، ہادیہ، ہادیہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو لا لگ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، سارے جتنے بھی لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے وہ ہدایت نہیں لے سکتے، آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، لیکن ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لائی نفی جنس کیا ہے، اسم ہوگا جو کہ نکرہ ہوگا، بغیر تنوین کے ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، اور پورے جنس کی نفی کر دے گا، تو یہ نفی جنس، لائی نفی جنس کہلائے گا۔ لاسٹ میں دیکھیے جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے جار مجرور شبہ جملہ خبر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر مقدم ہو جاتی ہے، پہلے آ جاتی ہے، اور وہ جار مجرور ہوتی ہے۔ وہ کیوں لائی جاتی ہے جملہ اسمیہ میں؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے ملک السماوات والارض للہ، یعنی آسمان اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن للہ ہی لا کے ایک طرح سے زور پیدا کر دیا، ایک طرح سے تاکید پیدا کر دی، خبر کو مقدم لا کے اور جار مجرور لا کے۔ تو کیا کیسے کہہ رہے؟ للہ ہی ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، ناٹ اللہ کے لیے، اللہ ہی کی ہے بادشاہت اور زمین کی، یعنی بادشاہت آسمان اور زمین کی کس کی؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، ناٹ اللہ کے لیے، اللہ ہی کی ہے۔ سیم اسی طرح للہ خزائن السماوات والارض، اب آپ دیکھیے خبر پہلے آ گئی للہ ہی، تمام جتنے بھی خزانے ہیں زمین اور آسمان کے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی خزانے ہیں وہ کس کے؟ اللہ کے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ للہ ہی پہلے لا کے جار مجرور شبہ جملہ لا کر پہلے دراصل کیا کیا گیا، بتایا گیا کہ خبر کو مقدم کر کے جار مجرور لا کے اس کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے تاکہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ اسی طرح دیکھیے الینا مرجعکم، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، تو الینا، اب یہ دیکھیے جار مجرور پہلے آ گیا، مرجعکم لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تمہارا لوٹنا، تو ہماری ہی طرف ہے تمہارا لوٹنا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، کلام کے اندر تاکید پیدا ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ جب خبر کو مقدم لایا جائے اور جار مجرور لایا جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کو دیکھتے ہیں، جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی پیدا کرنا۔ جملہ اسمیہ سے پہلے جب ما یا لیسا لگا دیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اسے نفی کا میننگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، مانوی تبدیلی آتی ہے یا اعرابی تبدیلی آتی ہے، تو یاد رکھیے مانوی تبدیلی بھی آتی ہے اور اعرابی تبدیلی بھی آتی ہے۔ مانوی تبدیلی کیا ہے کہ نفی کا میننگ اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، اور اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ خبر کو جسے کہا جائے وہ منسوب کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ما یا لیسا لگیں گے جملہ اسمیہ میں نفی کا میننگ پیدا کرنے کے لیے، تو یہ خبر کو کیا کر دیں گے؟ خبر کو کیا کر دیں گے؟ منسوب کر دیں گے، ناٹ مبتدا کو، خبر کو جسے کہا جائے۔ اور ساتھ ساتھ مانوی تبدیلی کیا ہو جائے گی؟ ماں کا ٹرانسلیشن ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نفی کا مفہوم ایڈ ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ ہے المعلمات المجتہدات قائدات، جو محنتی
استاذہ ہیں وہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تو آپ دیکھیے المعلمات مبتدا و ہوا مضاف، سوری مضاف نہیں موصوف، المجتہدات یہ اس کی صفت ہے، اور قاعدۃ یہ اس کی جسے کہا جائے خبر آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ من لگا دیں، مل معلمات المجتہدات قائدات سے کیا بن گیا؟ قائدات، 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 قائد، سوری اس کا واحد کیجیے، قائدات، 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 قائدتان، تین، تین، قائدات، قائدات، قائدات۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کی نصبی حالت ہے نا، اسی طرح بنتی ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ماں کا یہ کیا ہو جائے گی؟ ماں کا یہ المعلمات تو اسم ہے، وہ ہوا مضاف ہے، وہ ہوا موصوف ہے، المجتہدات صفت ہے، اور قائدتن یہ اس کی خبر آ جائے گی۔ اور نہیں کا میننگ بھی ہو گیا، نہیں جسے کہا جائے محنتی استاذہ بیٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مَاللَّهُ غافلن، اب آپ دیکھیے ماں یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ، مَاللَّهُ غافلن، ماں کا اثر دیکھیے، اثر کس پہ ہوا؟ غافلن پہ اثر ہو گیا، غافلن پہ اثر ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ دو طرح سے اثر ہوگا، یہ لفظ اللہ جو ہے، لفظ نہیں اللہ غافل، ٹھیک ہے، نہیں اللہ غافل، ماں نہیں اللہ، غافلن غافل نہیں اللہ غافل، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے خبر سے پہلے بی لگا دیا جائے تو مزید تاکید ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کبھی کبھی بات جو ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، کبھی کبھی جو بات جو ہے وہ حروف جارہ کی ہوتی ہے نا، تو یہ جو با لگایا ہے یہ مزید خبر میں تاکید کے لیے با زائدہ ہے، اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں کر رہے جی، لیکن یہ کیوں لائے گئی ہے خبر میں؟ مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مزید جسے کہا جائے تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں ہے اللہ ہرگز غافل، ہرگز غافل، ہرگز غافل، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماں کا اثر کیا ہے؟ غافلن مطلب غافلن سے غافلن ہو گیا، اور بی لگ گیا تو بھی غافلن، ماں کا اثر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف قبر پہ جا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے الشیطان ولی حمیم، شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ گرم جوش دوست ہے، یعنی بہت زیادہ دلی دوست کہہ لیتے ہیں۔ تو الشیطان مبتدا ہے، ولی حمیم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، جسے کہا جائے مرکب توصیفی کی شکل میں۔ لیکن اگر اس سے پہلے لیسا لگ جائے، لیسا لگ گیا نا، ماں یا لیسا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ خبر نسبی حالت میں چلی جائے گی، لیسا الشیطان ولی حمیما۔ اب لیسا کی وجہ سے مبتدا تو اپنی جگہ ہے الشیطان، لیکن اگر آپ خبر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ اس کی نسبی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ولین حمیمن، ولین حمیمن، ٹھیک ہے نا۔ تو لیسا کی وجہ سے اس کا اثر اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو تھا اپنے جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرنے کے لیے ہم ماں یا لیسا لگاتے ہیں، لیکن اگر جملہ اسمیہ میں سوالیہ کا مفہوم چاہیے تو پھر ہم آ یا حل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نفی پیدا کرنے کے لیے ماں یا لیسا کا ترجمہ، ماں یا لیسا لگاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی تبدیلی آتی ہے کہ نفی کا میننگ آتا ہے، اور ساتھ ساتھ خبر پر اثر ہوتا ہے کہ وہ منسوب ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگر جملہ اسمیہ سے پہلے سوالیہ لگا دیں، استفہامیہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ تو کون سے دو لیٹر ہیں جو ہم جملہ اسمیہ سے پہلے سوال کے لیے، کوشچنز کے لیے لگاتے ہیں؟ وہ ہے آ یا حل، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اس سے اعرابی تبدیلی کوئی بھی واقع نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی جسے کہا جائے اعراب میں تبدیلی نہیں ہوگی، ہاں بس میننگ میں اضافہ ہو جائے گا کہ آ کا ٹرانسلیشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے احامد طالب، کیا حامد طالب علم ہے؟ تو آ نے دیکھیے کوئی اثر نہیں کیا، لیکن بس سوال جو ہے وہ بیسیکلی استفہام کا مفہوم پیدا کر دیا اس جملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ حل رجلین صادقان، کیا دو مرد سچے ہیں؟ زید عالم، کیا زید عالم ہے؟ حل المعلمون صادقون، کیا سارے معلم سچے ہیں؟ عابد معلم، کیا عابد معلم ہے؟ حل المعلمات مجتہدات، کیا ساری معلمات محنتی ہیں؟ تو کہنے کا مقصد ہے صرف کیا ہوا؟ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہے، آپ نے حل لگایا یا آ لگایا، یہ دونوں لیٹر سوال کے لیے، استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جب یہ لگاتے ہیں تو اس سے کیا میننگ میں تبدیلی آتی ہے؟ آ یا حل کا ٹرانسلیشن، جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، واٹ، یہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نیکسٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اسماء الخمسہ۔
جو کہ 5 ہیں، ابن، اخن، فمن، امن، زو، ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں جو کہ مضاف بن کر آتے ہیں اور ان کی جو اعرابی حالت ہوتی وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یعنی یاد رکھیے یہ اسماء الخمسہ ہیں جو کہ کیسے آتے ہیں، مضاف کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی رفعی حالت کیسے لگے گی، نصبی حالت کیسے لگے گی، جری حالت کیسے لگے گی۔ جیسے دیکھیے ابو، یہ اس کی رفعی حالت ہے، ابا یہ اس کی نصبی حالت ہے، ابی یہ اس کی جری حالت ہے، اخو واو کے ساتھ رفعی حالت، الف کے ساتھ اخا نصبی حالت، اخی یا کے ساتھ جری حالت، ہوا فو جو ہے وہ رفعی حالت ہے واو کے ساتھ، فا یہ اس کی نصبی حالت ہے، فی یہ اس کی جسے کہا جائے جری حالت ہے، عمو یہ اس کا رفعی حالت ہے، آما یہ اس کی نصبی حالت ہے، عامی یہ اس کی جری حالت ہے، زو جیسے ہم کہتے ہیں نا زو مالن، مال والا، ذیل اوتاد کا ورڈ بھی آتا ہے تو اس کی نصبی جری حالت ہے، تو زو زی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زو اگر واو کے ساتھ دیکھیں گی کیونکہ مضاف کے طور پر آئے گا تو یہ اس کی رفعی حالت ہے، زا دیکھیں گی تو یہ اس کی نصبی حالت ہو جائے گی، زی دیکھیں گی تو یہ اس کی جری ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیے ابو بلالن، بلال کا باپ، اخو زید کا بھائی، ابو اس کا بھائی، اخو کا تیرا بھائی، ابو اس کا باپ، اخو کا تیرا بھائی، ذو مالن مال والا۔ تو اگر آپ اور سے دیکھیں گے واؤ کے ساتھ اگر آپ کو نظر آئے، یاد رکھیے اگر واؤ ہے تو رفعی حالت ہے، نصبی حالت آپ کو الف کے ساتھ ملے گی اس اسماء خمسہ کی، اور جری حالت آپ کو یا کے ساتھ ملے گی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا یہاں پہ نا فو فا فئی ہے، یہ فی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا نا، فو فا جیسے ہے نا یہاں پہ فئی ہونا چاہیے، یہ فا کے نیچے کسرہ نہیں ہونا چاہیے، فئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس میں فی لگ رہا ہے نا تو فی کو فئی کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ فو منہ کو کہتے ہیں، موت کو کہا جاتا ہے نا، ابو باپ کو، اخو بھائی کو، فو موت کو کہا کہتے ہیں، عمو چچا ہوتے ہیں انکل، اور زو والے کے میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، زو مالن مال والا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اسماء الخمسہ کی، جیسے اب مزید آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے، تو یہ تو وہی ہے جو بس آپ کو سمجھ آ گیا، بس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اینا ابو کا، تیرا باپ کہاں ہے یا تیرا والد کہاں ہے، اعرف ابا کا، میں تیرے والد کو جانتا ہوں، اعرف میں جانتا ہوں ابا کا، تیرے والد کو، ماذا قلت لابی کا، تو نے اپنے والد سے کیا کہا، ماذا قلتا ماذا کیا کچھ یا کیا کہا، قلتا ماذا کیا، قلتا کہا، لابی کا تو نے اپنے والد سے، قلتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے کہا، لابی کا اپنے والد سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بیسیکلی بس وہی بتایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، بس آپ کو استعمال بتایا جا رہا ہے، ذو مال ذو خلق، یعنی اچھی سیرت والا، مال والا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، اسم تفضیل کے بارے میں ہے، تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم تفضیل کسی موصوف کی صفت اچھی یا بری کو دوسرے کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو اسم تفضیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی فضیلت دینے کا اسم، تفضیل فضیلت سے ہے، مراد کیا ہے، فضیلت دینے کا اسم، کسی بھی موصوف کی، کسی بھی پرسن کی کوئی بھی اچھی صفت ہے، بری صفت ہے، جب ہم اس کو دوسرے کے مقابلے میں اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، برتر کرتے ہیں، زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو بھی ہم اسماء کا استعمال کرتے ہیں اس کو اسم تفضیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ لڑکا بہت اچھا ہے، یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ اچھا ہے، یا یہ لڑکا سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ کو مثال میں سمجھ آئے گا کہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے کہا جائے اس میں ایگزیجریشن ہے، کثرت ہے، لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ ہے، یہ لڑکا سب سے اچھا ہے، تو تھوڑا سا
یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، سب سے اچھا ہونا یا ہم کہتے ہیں یہ لڑکا بہت اچھا ہے، تو یہ کیا اسم مبالغہ، ٹھیک ہے. اگر میں کہتی ہوں اسم تفضیل تو میں کہوں گی یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ اچھا، میں نے کمپیریزن کر دیا. یا میں کہوں گی یہ لڑکا سب سے اچھا ہے، سب سے یعنی ٹاپ آف دا ٹاپ ہے، تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے کہ سب سے اچھا ہونا، اس کے مقابلے میں اس سے اچھا ہونا، اور بہت اچھا ہونا. نیکسٹ انشاءاللہ آ جائیے. یہ آپ کو اسم تفضیل کا وزن دیا جا رہا ہے کہ اسم تفضیل کو اگر آپ بنائیں گے، اگر مذکر کی بنائیں گے تو سیم وہی گردان ہے، افعلوا افعلا افعلا، افعلانی افعلینی افعلینی، اسی طرح افعلون افعلین افعلین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑی سی دیکھیے گا، افعلو افعلا افعلا، آپ دیکھیے تنوین نہیں آ رہا، یہ غیر منصرف ہے، افعلانی لینی لینی. اچھا، جو جمع ہے جمع مکسر بھی آتی ہے اور جمع سالم بھی آتی ہے، افعلو افعلا افعلا، تو یہ جو جمع مکسر ہے یہ بھی جسے کہا جائے غیر منصرف ہے. افعلون افعلین افعلین، یہ جمع سالم ہے. لیکن اگر مؤنث کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، فیمنن کے اندر اگر ہم دیکھیں گے اسم تفضیل کا وزن، تو فعلا کا وزن ہے، فعلا فعلا فعلا، فعلیانی فعلیین فعلیین. ٹھیک ہے، اب اس کی جمع کیا بنے گی؟ فعلن فعلن فعلن، یہ جمع مکسر ہے. یا فعلیاتن فعلیاتن فعلیاتن. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. اچھا، تھوڑی سی چیزیں اسم تفضیل کے حوالے سے جو نیچے منشن ہے اس کو ابھی آپ تھوڑا سا چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ نے افعال نہیں پڑھے. تو اس میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں انشاءاللہ لیٹر آن جب ہم افعال پڑھیں گے تو جیسے میں بتاؤں گی اشد. اب اشد بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن یہ کیسے بنا، وہ کیسے چینج ہوا، کیونکہ ہم نے تو افعلو کا وزن بتایا اشد. تو انشاءاللہ ہم پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے چینجز آتی ہیں جب ہم مختلف ورب کے ذریعے سے انشاءاللہ بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ انشاءاللہ اسم تفضیل کے لیے جسے کہا تھا یہ جو خیرون کا ورڈ ہے اور شرون کا ورڈ ہے، خیرن یرا شرن یرا، زیادہ اچھا زیادہ برا، یہ بھی بیسیکلی اسم تفضیل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو تفضیل جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے تفضیل بعد جس کو آپ کمپیریٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں، اور ایک آپ دوسرے کو سپرلیٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں جو کہ تفضیل کل ہوتی ہے. تفضیل بعد کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں یا دو پرسن میں سے کسی کی ایک کی صفت اچھی یا بری ہو، اس کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتایا جائے. ٹھیک ہے، کمپیریزن کرنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کمپیریٹو. ٹھیک ہے، کمپیریٹو ڈگری مراد ہے کہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کسی بھی دو چیزوں کو، دو پرسن کو، اس کی اچھائی یا برائی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتانا، یہ ہے بعض. اور تفضیل کل کی ہوتی ہے کسی بھی چیز یا کسی بھی پرسن کی صفت کو تمام چیزوں سے، تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بتانا، یہ کہلاتی ہے سپرلیٹو ڈگری. الحمدللہ. جو تفضیل بعض ہوتی ہے نا اس کا طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا. ٹھیک ہے، اسم تفضیل کے بعد مل لگا کر اس چیز یا شخص کا ذکر کرتے ہیں جس پر موصوف کی صفت کی زیادتی بتانا مقصود ہو. آرام سے کہہ لیجیے، آسان سے الفاظ میں، ہم تفضیل جو بعض ہے جس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اس کو تین طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے من کے ساتھ. جب ہم من کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دو چیزوں کو یا دو شخصوں کو، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے. جیسے دیکھیں زید اعلم من بکر، من بکر، تو زید جو ہے زیادہ بڑا عالم ہے کس سے؟ من بکر، بکرن. تو اب آپ دیکھیے من بکرن کو دیکھیے، تو من سے کیوں استعمال کیا؟ ہم نے کمپیریزن کے لیے استعمال کیا. یہ بعض ہے تفضیل کہ زید زیادہ بڑا عالم ہے کس سے؟ عالم کون سا وزن ہے؟ تفضیل کا وزن ہے. لیکن من کے ساتھ آ گئی تو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، کمپیریٹو ڈگری ہے کہ یہ بکر سے زیادہ بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی پہلا من کا استعمال. تفضیل بعد کو سب سے پہلے من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تفضیل بعض کو جیسے کہا جائے، نیکسٹ دیکھیے تفضیل کل، جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زید العالم، زید سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی جب ہم بنا لیتے نا، زید بھی جسے کہا جائے معرفہ ہے اور العالم بھی معرفہ ہے، تب ہم کیا کہیں گے؟ زید سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے.
تو اب آپ غور سے دیکھیں گے آپ اس موصوف اور صفت کو تو چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں گے. الرجلان العالمان العالمان الرجلان الرجال العالمون. تو اگر آپ دیکھیں گے اگر دونوں کو صفت موصوف کو دونوں کو اگر آپ معرفہ بنا لیں تو پھر یہ بھی کیا ہے, یہ تفضیل کل ہے کہ بس یہی سب سے بڑا عالم ہے. جیسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا, اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ بھی جسے کہا جو سپرلیٹو, الاکبر بھی سپرلیٹو ہے. ٹھیک ہے, مراد ہے کہ ال لگ گیا نا تو ال کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح مرکب اضافی سے بھی تفضیل کل کو بنایا جاتا ہے. زید تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ زیدن اعلم الناس, زید کیا ہے, سب سے زیادہ بڑا عالم الناسی, لوگوں سے. عالم الناسی مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا, لوگوں سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ زید جو ہے وہ کیا ہے, عالم ہے. اسم تفضیل جب مضاف ہو تو جنس اور عدد کے لحاظ سے اپنے موصوف سے کوآرڈینیٹ کرتی ہے, اور عدم مطابقت دونوں جائز ہے, یعنی کوآرڈینیٹ بھی کر سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس جو لاسٹ تبدیل کل ہے اس کو کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک دو باتیں تفصیل کل اور بعض کے حوالے سے میں آپ کو استعمال کے طریقے بتا دوں تو تاکہ جب بھی آپ مصحف میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تفضیل کل ہے یا تفضیل بعید ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو یہیں پہ رکھتے ہیں. تھوڑی سی انشاءاللہ آیات کو دیکھ لیتے ہیں. آج کی آیات میں اگر کچھ ہمیں ملتا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی سی ایک دو آیات کو دیکھ لیتے ہیں. جی, لی ایلافی قریش کو دیکھیے, لی ایلافی, ٹھیک ہے نا, لی کی وجہ سے ایلافن سے ایلافی ہو گیا نا, تو الحمدللہ آپ اس کو آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب ہے نا. تھوڑا سا اگر آپ اس کی پریکٹس کیجئے, کیونکہ کلاس میں تو ہم ریوائز کر رہے ہیں اور اس کی ہم ڈیٹیل میں تو پریکٹس آپ کو پتہ ہے کر چکے ہیں نا, لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بینیفٹ دے گی انشاءاللہ العظیم. ٹھیک ہے, تو لی ایلاف قریش, ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی انشاءاللہ, لی ایلاف, بالکل لی جو ہے وہ ایلامی جسے کہا جائے تعلیل کے لیے, کسی کام کی علت بیان کرنے کے لیے, سبب بیان کرنے کے لیے, اسی وجہ سے ایلافی. ایلاف بیسیکلی مصدر ہے. ٹھیک ہے, الفت سے نا, ہم کہتے ہیں الفت دلانا, مانوس کرنا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے لی ایلافی, تو یہ اس کا مصدر آ گیا, تو یہ جار مجرور ہے الحمدللہ. قریشن, اگین دیکھیں مضاف الیہ, ایلاف جو ہے وہ ایلافی جو ہے مضاف بھی ہو گیا اور قریشن مضاف الیہ. ٹھیک ہے, قریش کو کی کا ترجمہ آ رہا ہے نا, تو اب آپ پورا یہ لی ایلاف کون سا مرکب جاری, ایلافی قریشن, یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا. ایلافہم, اب یہاں پہ دیکھیے یہ مصدر ہے ایلاف. ٹھیک ہے, یہ اور یہ کیا ہے, ہم مضاف الیہ ہے, تو یہ ایلاف مصدر جو کہ مضاف بن رہا ہے, مانوس کرنا, الفت دلانا, ہم کیا ہو جائے گا, مضاف الیہ. یہ رحلت الشتائی, اب اگین دیکھیے اگر غور سے دیکھیں گے, رحلت الشتائی, رحلتا اگین مضاف ہے. ٹھیک ہے, رحلہ یرحلو سے اس کا مصدر آتا ہے نا, یہ رحلہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا مصدر آ گیا, تو سفر کرنا. الشتائی, تو رحلہ کیا ہو جائے گا, مضاف. ٹھیک ہے, الشتائی مضاف الیہ, سردی کے لیے آتا ہے نا, سردی موسم سرما کے سفر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں والصیف, اور واو جو ہے کس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے واو عطف کا ہے, الصیف صافہ یصیفو سے جسے کہا جائے یہ بھی مصدر ہے. ٹھیک ہے, مصدر آ رہا ہے الصیف, گرمی کے موسم میں کہیں بھی جو ہم اسٹے کرتے ہیں نا اس کے لیے آتا ہے, خاص کر گرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے, موسم گرما کے لیے والصیف. ٹھیک ہے, تو اگر آپ آرام سے کر سکتے ہیں ایلافہم. ٹھیک ہے, ایلافہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانوس کرنا. ٹھیک ہے, ان کا مانوس
انہیں مانوس کرنا، یہ مضاف ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ ہے، ایلاف جو ہے یہ مبتدا ہے، وہوا مضاف بھی ہے مضاف الیہ، اور رحلۃ الشتاء اس کی خبر آ رہی ہے، وہوا پھر عطف بھی ہے، پھر جسے کہا جا وہ جو ہم کہتے ہیں نا معطوفن علی معطوفن الیہ، آگے اسی طرح آئے گا، ٹھیک ہے نا، بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ فلیعبدوا چھوڑ دیجیے کیونکہ یہ ورب ہے، رب ھذا البیت آرام سے آپ کر سکتے ہیں، یہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ربا جو ہے وہ بیسیکلی مضاف ہے، اور پھر الحمدللہ اگر آپ دیکھیں گے حاضل بیت مضاف کے بعد ربا جو ہے حاضہ جو ہے مضاف الیہ وہوا مضاف، اور پھر اگین حاضل بیتی جو ہے مضاف الیہ نا، تو الحمدللہ اس طرح سے آپ اس کو الگ الگ بھی کر لیجیے، اور جیسے بھی الذی اطعمہم من جوع، الذی آپ کو پتہ ہے موصولہ ہے، اطعم اس کو آپ چھوڑ دیجیے، فعل ماضی ہے، اطعم یطعم اطعام اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ضمیر جو ہے جو آپ کر چکے ہیں، جو کہ ورب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، منصوب متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ من جو جان مجرور ہے، ٹھیک ہے، بھوک کے لیے آتا ہے، وآمنہم اگین آمن آپ اس کو چھوڑ دی، آمنا یؤمن ہم اس کو ابھی نہیں کریں گے، ایمانن اس کا مصدر ہے، ہم جو ہے ضمیر منصوب متصل اٹیچ ہو کے آ رہی ہے، من خوف آپ کو اگین پتہ ہے کہ جان مجرور ہے نا، تو اس طرح سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ آپ نے پوری آیات کو، اب چھوٹی سی ہے اس کو آپ نے بھیجنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے سورہ قریش کی ریسیٹیشن 1 to 4 آیات اور اس کا ٹرانسلیشن بھیجنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آپ سب کو پتہ ہے سسٹر کہ آج کل پاکستان کے اندر کتنا سیلاب آیا ہے نا، اور ہر طرف سے امداد جاری ہے، ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل بھی الحمدللہ اپنی سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ جو بھی انشاءاللہ وہاں دیں گے پاکستان کے لیے، انشاءاللہ آپ کو ٹیکسٹ رسید دی جائے گی، پلیز اس میسج کو آگے دیجیے، گروپ میں ڈالیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جسے کہا جائے خیر کے کام میں حصہ ڈال سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں سے ہمیں بچا لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔